عدیل اصغر صاحب ہیں سیالکوٹ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے جس طرح اپنے ملک کے میر جعفروں اور میر صادقوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اس کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، جس کی ایک مثال ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں. تو جناب کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی سازش دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ عدیل صاحب، زندگی میں کچھ بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ سیاست اور سازش تو روز اول سے ہیں ہی سگی بہنیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیاست سازش کا ذرا مہذب نام ہے، اس کے علاوہ نہیں. آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، خواب دکھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ان کو ایسی بات کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جن میں آپ خود بھی بلیو نہیں کر رہے ہوتے. بہرحال سیاست اور سازش یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا، اور خصوصاً ہم جیسے ملکوں میں. اچھا، ہم جیسے ملکوں کو تو چھوڑیں آپ، سپر پاور. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا چیختا پھر رہا تھا. پھر وہ جو ایل گور والا معاملہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ جبکہ ہماری جو پاکستانی سیاست ہے یہ تو ابھی تک پنگھوڑے سے ہی باہر نہیں نکلی. سر عام اس مکروہ، اس بدذات جمہوریت کی نیپیاں تبدیل ہوتی ہیں، پورے ملک میں بدبو پھیلتی ہے، اور حمام میں آپ دیکھو تو یہ سارے ہی ننگے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ از. آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. نعیم احمد گل ہیں سعودی عربیہ سے. وہ کہتے ہیں کہ حسن بھائی کو رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو. یو ٹو بروٹس بھی بہت مشہور جملہ ہے، مگر یہ فرد واحد کی غداری ظاہر کرتا ہے. نہیں نعیم صاحب، وہاں بھی بروٹس فرد واحد نہیں تھا. اس سے گلا سیزر کو اس لیے ہوا کہ وہ اس کا بہت قریبی تھا، ورنہ اس سازش میں تو بہت سے لوگ شامل تھے. خیر، مگر عمران خان نے جو جملہ بولا، سبحان اللہ، ایک تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور تاریخ کے طالب علموں کو پڑھائی بھی جا سکتی ہیں. اس جملے نے سب کو ننگا کر دیا ہے. عمران خان کے اس جملے میں کن کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ آپ اس کی تشریح ضرور کریں. شکریہ. تو نعیم گل صاحب، آپ کا سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب سمجھتے اور جانتے ہیں، صرف مزہ لینے کے لیے پوچھ رہے ہیں. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں کر کے آپ کے علم میں اضافہ کر سکوں. ہمارے یہاں بہت ساری تھیریز فلوٹ کی جاتی ہیں، افواہیں اڑائی جاتے ہیں، سنسنی خیزی پیدا کی جاتی ہے. میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، میں اپنے ادارے کو بھی یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ سنسنی خیزی اور یہ سطحیت اور یہ گھٹیا پن اور یہ چلاکیاں ولاکیاں نہ کیا کریں. اپنے ویورز کو اعتماد میں لے کے سمپل اسٹریٹ سادی بات بتا دیا کریں. اس میں زیادہ کوئی ڈرامہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو کرتے ہیں. بہرحال آئی ایم شیور دیٹ یو نو. آپ کا سوال اس بات کا گواہ ہے. اگلا ہے جی معیز خان ہیں پشاور سے. ان کی بات سن کے مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا پڑھ کے. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والے عقل کے اندھوں سے پوچھنا تھا کہ جب 4 مارچ 2022 بروز جمعہ پشاور قصہ خانی کی ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا، تب ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان پشاور نہیں آئے. اب جب ان کا تختہ الٹا دیا گیا ہے تو ان کو پشاور کے پختون یاد آ رہے ہیں. اب بدھ کے دن وہ جلسہ کرنے آ رہے ہیں. بھائی جب ہم مر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں آتا، اور جب کسی کو اقتدار کی کرسی تک
لے جانے کی بات ہو تو شروعات پشاور سے کرتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں. ویس خان صاحب، آپ کی بات بہت قابل توجہ ہے اور افسوسناک ہے، اور ہمارے یہاں پنجاب میں یہ بات کافی جگہ پہ کی بھی گئی تھی کہ ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی کیا مجبوریاں تھیں یہ ظاہر ہے عمران خان ہی جانتے ہیں. باقی آپ کی یہ بات جو ہے کہ یہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں بھائی. اٹس مور دین 30 ایئرس. میں لوگوں کے لیے کیا کیا لفظ نہیں استعمال کر چکا ہوں. یہ سارے مہم جو ہیں پاکستان میں، میرا نہیں خیال کہ چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے کوئی بندہ صحیح معنوں میں درد دل رکھتا ہو. یہ اپنی دہاڑیاں اور دہاڑے لگانے آتے ہیں، اپنے کر و فر کے لیے آتے ہیں، اپنے پروٹوکول کے لیے. میں تو ایک زمانے میں ان کو لکھتا ہی پروٹوکولیا، یہ پروٹوکولیے ہیں. اچھا، تو اقتدار کی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اقتدار کی بھوک ہی سیاست کی طرف دھکیلتی ہے. ورنہ سچی بات ہے، میں اپنے طور پہ مجھے 2-4 دفعہ زندگی میں کہا بھی گیا، تو میں نے دکانوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا یار یہ شرکا کا تو کام ہی نہیں ہے، مت ماری ہے کسی کی. میں اپنی اتنی خوبصورت لائبریری سے اٹھ کے دھکے کھاتا پھروں، ٹکے ٹکے کے لوگوں کے لیے میں ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا ٹکٹ انشور کرنے کے لیے پھر میں کروڑوں روپیہ خرچ کروں، پھر میں در در جا کے بھیک مانگوں. بھیک ہی ہے یہ بھی. بھکاریوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جو ووٹ مانگتا ہے وہ بھی بھیک ہی مانگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھکاری بہتر ہے. وہ دعا دے کے تھوڑا بہت حساب برابر کر دیتا ہے. سائل جو ہے جب آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ اسے کچھ دیتے ہو، آپ کو چاہے حلق سے اوپر ہی وہ آپ کو دعا دیتا ہے، تو حساب تھوڑا برابر ہو جاتا ہے. یہ تو کہانی اور ہے. ہاں، تاریخ میں کچھ ایکسیپشنز ڈیفینیٹلی ہیں، انسان کی تاریخ میں ایکسیپشنز ہیں، بٹ بیسیکلی بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھو تو سوائے ہوس اقتدار کے ادروائز کیا ضرورت کیا ہے. میرے جیسے بندہ تو 8ویں 9ویں 10ویں بندے کو دن میں ملنا پڑ جائے تو میں بس ہی سوچ کے تھک جاتا ہوں کہ یار میں کیا کروں گا. بندہ کو پڑھے لکھے، کو کام کرے، کوئی ڈھنگ کی چیز کرے. یہ جو اتنے ہلے گلے مارو مار، یہ بیسیکلی ڈنگر ٹائپ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ان کی کوئی لالچ لو ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اقتدار کا مطلب بہت بڑا ہے. پاکستان میں تو سیاست سب سے بڑی صنعت ہے. اس لیے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. جانا چاہیے تھا، وہ ایک بہت افسوسناک حادثہ تھا. تھینک یو. علی عباسی ہیں جی، گجرانوالہ سے، کہتے ہیں کہ جی آپ کے سارے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ عمران خان کے قریبی ہیں. نہیں بھائی، میں بہت بار یہ کر چکا ہوں، لیکن بہرحال ان سے میرا ایک اچھا تعلق ہے. قریبی وغیرہ والی کوئی بات نہیں. اچھا، تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ پی ٹی آئی نے خودکشی کی ہے؟ اس پہ نا علی عباسی صاحب، مجھے آپ کے سوال پہ نا، منیر نیازی، مجھے ان سے بہت محبت تھی اور آج بھی ہے. وہ اردو ادب کے منفرد ترین شاعر ہیں. دوسرا منیر نیازی کوئی نہیں، جیسے دوسرا غالب کوئی نہیں، جیسے دوسرا میر کوئی نہیں، جیسے دوسرا اقبال کوئی نہیں، دوسرا ناصر کاظمی کوئی نہیں. اس طرح منیر نیازی صاحب تو 1000 سال بعد بھی ان جیسا کوئی نہیں ہوگا. ان کا ایک زبان زد عام ہے، میں سنا دیتا ہوں. آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ پی ٹی آئی نے خودکشی کی ہے؟ ایک خودکشی نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے جو پیر منیر نیازی لکھے تھے. کچھ انج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی. بہت لمبی فہرست ہے
جو آپ نے خودکشی کا لفظ استعمال کیا، اس کی طرف اشارہ بے شمار چیزیں کرتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو میرے جیسے آرڈنری آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک وقت میں اتنے زیادہ محاذ پاکستان کے اندر موجود ہر مافیا کو آپ نے پرووک کیا، اور تو اور بیرون ملک، یعنی اتنے محاذ اتنے کم عرصے میں، میرا نہیں خیال کہ ریسنٹ ہسٹری میں کسی لیڈر نے، اور اس کے پیچھے اجلت پسندی بھی ہو سکتی ہے، یار میں راتوں رات اس ملک کی تقدیر بدل دوں، یہ رویہ غلط ہے۔ راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیمسن کی اولاد ہو، ٹارزن کی اولاد ہو، ہرکلیس کی اولاد ہو، رستم کی اولاد ہو، مہینے 9 لگتے ہیں پھر ڈلیوری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ رستم یا سہراب کی اولاد ہے تو جی بچہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پیدا ہو جائے گا، نہیں۔ قدرت کا ایک بیہیویئر ہے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اوک ٹری جو ہے ٹیکس اے سینچری میچور ہونے میں، جھاڑی جو ہے وہ ایک برسات کے بعد فوری طور پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو راتوں رات سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتا۔ یہ جو شب و روز ہیں، دن صبح کاذب سے شروع ہوتا ہے، پھر صبح صادق آتی ہے، پھر ارلی مارننگ ہے، تو پھر دوپہر ہے، پھر سپہر ہے، یہ فیزڈ آؤٹ۔ قدرت کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو یہ اس طرح کی یہ بہت لمبی لسٹ ہے۔ یہ میں اپنا جو پروگرام میں نے اپنا سما میں شروع کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، اس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اتحادیوں مراد پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال سے پہلے ختم کر کے، اور اس سیاسی موڑ پہ پیپلز پارٹی، ایم کے ایم وغیرہ وغیرہ اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر نہیں کیا۔ شہباز شریف 1 سال میں کون سی توپ چلا لیں گے، اور آپ کو کس پارٹی کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ بازار دیکھنے میں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال کریٹ ہو چکی ہے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی پاکستانیوں میں، کہ اگر اس صورتحال کو پی ٹی آئی نے دانشمندانہ طریقے سے ہینڈل کر لیا تو پی ٹی آئی نیکسٹ الیکشنز میں 2/3 تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کو یہ خوف بھی ہوگا کہ 1 سال کے اندر اندر اگر ہمارے خلاف فیصلے آ گئے اور ہمیں جیلوں کی زینت کا سامان بنا دیا گیا اور ہمارا پولیٹیکل کیریئر ہی ختم ہو گیا، سو انہوں نے ملک نے جوا کھیلا ہو۔ دیر آر some other possibilities also۔ بیسیکلی اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہینڈل ٹھیک طریقے سے ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی کا راستہ روکنا کافی مشکل ہے۔